ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے کی دوستی ایک لکڑہارے سے ہو گئی تھی۔ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا تو اچانک اس کے سامنے ایک شیر آ گیا، جس کی دھاڑ سے گھوڑا بھاگ گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ زمین پر آ گرا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں جا لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار جا گری۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا تھا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا مگر پھر دھیرے دھیرے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخر کار شیر نے اسے گرا دیا تھا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچ۔ اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے مڑا تو کسی نے اس کی کمر میں زوردار کلاڑی ماری۔ شیر دھاڑ اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان فوراً شہزادے کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر لے کر جا رہا ہے اور اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو ایک دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے سے احتجاج کیا کہ میرا محسن ہے اور وہ بہت اچھا اخلاق کا مالک اور ذہین ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھداری سے دوست کا ہاتھ بٹایا ہے اور اب مجھ سے زینت نہیں لیتا اور اس سے تعلق توڑ دو۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یاد مددگار سرحد سے چھوڑ کر باہر آ جائے۔ کئی دنوں بعد مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے ایک چبوترے میں ایک بڑی پٹکیوں والے بہت سردار امراء اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ بند تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل کا بادشاہ فوت ہو گیا تھا۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرا کھلا تو اس میں ایک پرندہ ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہی بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ مناظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرا کھلا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھوں پر آ بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے اور رسم و رواج کے بعد بادشاہت کا تاج پہنا دیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل لکڑہارا بہادر بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالت کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ملک کے معمول دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ملک کا قانون، لوٹ مار، چوری، فساد، پھڈے سب بند کرا دیے تھے۔ رشوت خور بازار گرم ہے۔ بالزام ظالموں سے ان کی جان و مال محفوظ نہیں۔ ملک بادشاہ کے دربار میں ہزاروں دسترخوان دیتے ہیں مگر روشی بادشاہ نہیں پہنچا سکے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہوا تو اسے سزائے پھانسی دی جائے گی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا مگر لوگ کب باز آتے۔ انہوں نے رشوت لینی نہ چھوڑی۔ جب جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی پر چڑھا دیتا۔ کچھ ہی دن بعد رشوت دینے اور لینے والوں میں نمایاں کمی آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسے قانون کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر طرح اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا لگے۔ یوں ملک کی اصلاح میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت 400 پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
ارسلان نے اپنی دہلی لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہ اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے اسے بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک کو خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج میں لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کارساز ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔